جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محسن رسول اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے جانا ہے فیصل آباد بابا جی کی دوائی لینے، اور ہم آپ کو تمام تر صورتحال دکھائیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جی ہاں دوستو، ہماری گاڑی پہنچ آئی ہے، تو ابھی ہم جا رہے ہیں فیصل آباد۔ تو ابھی چلتے ہیں فیصل آباد اور مزید آگے دیکھتے ہیں کہ موسم تو آج تقریباً کچھ بہتر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ موٹر وے بند نہ ہو۔ تو ابھی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موٹر وے کھلی ہوئی ہے۔ اگر موٹر وے کھلی ہوئی ہو تو پھر آسانی ہے، جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو اگر بند ہوئی تو پھر تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو ناظرین، اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ڈاکٹر خالد ہیں، پروفیسر ڈاکٹر خالد، یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انکولوجی، یہ کینسر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے فیصل آباد میں۔ تو یہ الائڈ ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں، روٹین وائز یہ ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ادھر سیکنڈ ٹائم بیٹھتے ہیں عزیز فاطمہ ہاسپٹل کے سامنے۔ تو جو مریض چیک اپ کروانا چاہے وہ اس جگہ چیک اپ کرواتا ہے۔ تو مناسب فیس ہے، اتنی فیس بھی نہیں ہے، 2200 فیس ہے ان کی۔ جی ہاں، اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2200 فیس ہے، تو یہ ایک مناسب فیس ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو آپ کو بتا رہا تھا کہ مریضوں کی کنڈیشن چیک کی جاتی ہے، کچھ کو کیمو لگایا جاتا ہے، کچھ کو ریڈیشن لگتی ہیں، تو آپریشن کے ساتھ ساتھ آپریشن بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کو زیادہ تر جس چیز پہ احتیاط کرنی چاہیے، اگر آپ کو اس کا پتہ چل جائے کہ ہمارے مریض کو کینسر ہے، تو سب سے پہلے اس کی رپورٹس کروائیں، اس کے بعد اس کا پراپر علاج شروع کر دیں۔ جی ہاں دوستو، آج موٹر وے کھلی ہوئی ہے، تو ابھی چلتے ہیں موٹر وے کی طرف۔ تو جیسا کہ بات کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت کینسر کی نوعیت ہے وہ ہے زیادہ تر عورتوں میں، اور وہ بھی چھاتی کا کینسر ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ احتیاط اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ یہ مرض تو کافی پیچیدہ ہے، لیکن اگر انسان اس میں یہ اس کا علاج ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، علاج تو ہے۔ تو آپ سب کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ اگر کسی کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو اس کو گائیڈ بھی کیا جائے، اس کی ہر جگہ پہ مدد کی جائے۔ ناظرین، کچھ جگہ پہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر غریب آدمی ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے گھر کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بہت ہی ضروری ہے کہ اس طرح کے مریض کو گائیڈ لائن دی جائے، اس کی رہنمائی کی جائے، اس کو پراپر چینل پہ بھیجا جائے۔ تو ساتھ ساتھ الائڈ ہاسپٹل میں کوآپریٹ کرتے ہیں۔ آپ نے جب جانا ہے، اگر کسی کی ریڈیشن کا ہو سسٹم، تو سب سے پہلے وہ آپ سے ایک فائل بنوائیں گے جو آپ کے ٹیسٹ رپورٹس ہوں گی، پھر آپ نے وہ فائل جمع کروا دینی ہے۔ جب آپ کی فائل جمع ہوگی، جمع ہونے کے بعد پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا کہ اس دن آپ نے آ کے نشان لگوانے ہیں جس جگہ پہ آپ کا
مسئلہ ہے اس جگہ پہ پھر ڈاکٹر صاحب اس کو مینشن کریں گے، نشان لگائیں گے، ایک آپ کا ساتھ ساتھ ایک آپ کا کارڈ بن جائے گا ریڈیشن کے لیے۔ تو وہ بتاتا چلوں، ہفتہ اور اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ ریڈیشن لگوا رہے ہیں تو ہفتہ اور اتوار یہ 2 دن چھٹی ہوتی ہے۔ اس دوران کسی بھی مریض کو ریڈیشن نہیں لگائی جاتی، شعاعیں نہیں لگتی۔ تو اس کے علاوہ جو 5 دن ہیں اس میں لگتی ہیں۔ تو اس کی مزید شفٹس ہوتی ہیں، 3 شفٹس ہوتی ہیں۔ جو پہلی شفٹ ہے وہ 8 سے 12، دوسری شفٹ ہے 12 سے 4، اور تیسری جو شفٹ ہے وہ 4 سے شام 8 بجے تک ہے۔ تو اس میں آپ ایک بات اور جو کہ دوستوں کو بتاتا چلوں، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے باہر رہنے کے لیے، فرض کیا آپ کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے یا آپ کے پاس رہائش نہیں ہے، تو آپ بیڈ بھی لے سکتے ہیں۔ وہ آپ کو فارم مل جائے گا، وہ آپ نے فل کرنا ہے، پرمیشن لینی ہے اور آپ کو بیڈ اویل ہوگا۔ تو اکثر لوگ زیادہ تر ادھر رہائش نہیں رکھتے اور بیڈ کی سہولت لیتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر 18 شعاعیں ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، 25 ہوں، میکسیمم ان دی اینڈ 35 اور آخر میں 40 ہوتی ہیں۔ تو اگر 35 زیادہ سے زیادہ 35 ہوتی ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی ہم ٹول پلازا دیتے ہیں اور ہم فیصل آباد پہنچ آئے ہیں، تو آگے مزید آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، یہ جب آپ نے الائیڈ موڑ جانا ہے، الائیڈ موڑ سے آگے جو چوک آئے گا اس سے لیفٹ آپ نے ہو جانا ہے۔ لیفٹ جب آپ ہوں گے تو پھر سامنے اشارہ آئے گا، اشارے کو آپ نے کراس کرنا ہے۔ اس سے آگے جو بازار ہے اس سے آپ نے رائٹ سائیڈ ہو جانا ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، وہ ہے عزیز فاطمہ کے سامنے۔ تو اس حوالے سے مزید آگے آپ کو ڈیٹیل دیتا چلوں کہ آپ نے اگر ادھر داخل ہونا ہے تو پھر بیڈ کی سہولت بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 دن کے لیے شعاعیں لگتی ہیں، ہفتہ میں 5 دن، تو ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مزید آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے یا آپ غریب ہیں تو آپ سپورٹ بھی لے سکتے ہیں، جس طرح کہ مدینہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اس میں آپ جا کے جو آپ کا MRI یا CT اسکین ہوگا، آپ جا کے ادھر درخواست کریں گے کہ ہمارا یہ جو پیسے بنے ہیں اس کو کم کر دیں۔ وہ ویسے تو میکسیمم 20 سے 22 ہزار بنتا ہے، تو 2-3 اگر ٹیسٹ ہوں تو وہ آپ کا کم سے کم چارجز لگائیں گے، تقریباً 10-12 ہزار میں یہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ بھی بہت اچھی سہولت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ جگہ پہ یہ بھی ہے کہ
लोगों को वैसे भी कुछ ना कुछ सपोर्ट किया जा रहा होता है। ये अभी हम अलाइड मोड़ जो है क्रॉस कर रहे हैं, अलाइड मोड़ से आगे जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी दूर ही है तो हम पहुंचने वाले हैं। जी, इसमें आपको ये भी साथ साथ बताता चलूं कि अगर आपने एडवांस टोकन लेना हो तो वो भी मिल सकता है। तो पहले तो इसकी फ़ीस आपको बताई है कि वो 2200 है। तो अभी हम पहुंच आए हैं, बस थोड़े ही है, ये सामने पहुंच आए हैं। तो अभी हम उतरते हैं इधर और हॉस्पिटल में जाते हैं बाबा जी को लेके। डॉक्टर साहब भी थोड़ी देर के बाद आने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब आएंगे फिर उनको चेकअप कराएंगे। हमारा टोकन नंबर 3 लगा है जी। ये अभी हम आए हैं टोकन लेने के लिए। तो भाई ने बताया कि आपका टोकन नंबर 3 है। तो सबसे पहले आपने फ़ोन करके टोकन ले लेना है। तकरीबन 8 से 10 बजे तक ये आपका टाइम होता है। 8 से 9 बजे तक सॉरी। तो इस दरमियान आप टोकन ले सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर साहब पहुँच आए हैं। ये डॉक्टर साहब पहुँच आए हैं जी। तो अभी हमारा नंबर आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, फिर चेकअप करवाते हैं और आगे चलते हैं। जी हमारा नंबर भी लग गया जी। तो अभी डॉक्टर साहब को चेक करवाते हैं, डॉक्टर साहब को चेक करवाते हैं और चलते हैं। डॉक्टर साहब ने ये हमें दवाई लिख दी है। अभी चलते हैं स्टोर पे और मेडिकल स्टोर से ये दवाई लेते हैं। तो ये दवाई लेकर अभी हम वापस घर चलते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो मेरे पास मालूमात थी मैंने आप के साथ शेयर की। अभी पैसे देते हैं और चलते हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम।